اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ کل تک کی گفتگو ہوئی تھی کہ شہزادی کونین نے قرآن مجید کے سلسلے میں گفتگو کی ہے اور قرآن کے بارے میں جو کچھ تذکرہ کیا تو شہزادی نے اس سے یہ بات ہم نے معلوم کی تھی کہ یقیناً قرآن بہت بڑی فضیلت اور سعادت کا نام ہے کہ جس کے ذریعے سے جو بھی روشنی طلب کرتا ہے، ہدایت طلب کرتا ہے، خداوند عالم اس کی ہدایت کرتا ہے اور اس کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ پھر شہزادی نے قرآن ہی کی تذکرہ کیا ہے، اس کے بعد پھر احکامات کے کچھ تذکرے کیے ہیں، جس میں سے شہزادی کا جملہ قائد الی رضوان اتباعہ، فرمایا اس کی پیروی رضوان کی طرف لے کر کے جاتی ہے۔ اگر کوئی قرآن مجید کی پیروی کرتا ہے تو خداوند عالم کی مرضی تک وہ پہنچ جاتا ہے۔ قرآن کی تعلیمات پر اگر کوئی عمل کرتا ہے تو پھر اللہ کی مرضی کو حاصل کر لیا کرتا ہے۔ قرآن مجید کا اتباع مومن کو مقام رضوان پر فائز کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ سورہ توبہ میں آیت نمبر 72 میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ جنت کے اعلیٰ ترین درجے جنت و عدن کے ذکر کے بعد یوں فرمایا گیا ہے، جس میں فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اللہ کی طرف سے خوشنودی ان سب سے بڑھ کر ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ انسان کا ہر عمل جو ہونا چاہیے اصل میں عمل اس کا جنت، انسان مومن کا جو عمل ہے وہ سوچتا ہے کہ ہم عمل اس لیے کریں تاکہ جنت حاصل ہو جائے، ہم جنت تک پہنچ جائیں۔ دراصل عمل اس کو جنت تک پہنچنے کے لیے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس لیے کرنا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے اپنے خدا کی مرضی حاصل ہو جائے۔ جب اس کی مرضی حاصل ہو جائے گی تو یقیناً یہی انسان سب سے کامیاب انسان کہا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی جنت کے اعلیٰ ترین درجہ یعنی جنت و عدن سے بڑھ کر ہے۔ ممکن ہے اکبر سے مراد اکبر من کل شے ہو، یعنی جنت کی تمام نعمتیں خواہ کتنی عظیم کیوں نہ ہوں، رضائے رب کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ممکن ہے اکبر من ان یوصف ہو، یعنی اللہ کی خوشنودی کی نعمت توصیف و بیان کی حد سے بڑھ کر ہے۔ مومن جب جنت میں رب رحیم کے جوار میں اس کی خوشنودی کی پرسکون اور کیف و سرور کی فضا میں قدم رکھے گا تو اس کے لیے اس لمحے کا بیان کرنا اس کو یقیناً ممکن نہیں ہے۔ پھر فرمایا مود الی نجات استماعہ، یہ جملہ قابل توجہ ہے۔ اس کو سننا یعنی قرآن مجید صرف پڑھنا کمال نہیں ہے، صرف انسان پڑھ لے تو اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، نہیں، بی بی فرماتی ہیں کہ اس کا سننا بھی ذریعہ نجات ہے۔ اگر کوئی اس کو سنتا ہے تو پھر وہ نجات تک پہنچ جائے گا۔ مطلب کیا ہوا؟ قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب تمام اعمال میں سب سے زیادہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرمایا بہترین عمل قرآن کو شروع کرنا ہے اور اس کو ختم کرنا ہے۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام سے سوال کیا گیا تو آپ نے یہی فرمایا قرآن کی تلاوت کا سننا بھی کار ثواب ہے، جیسا کہ سورہ اعراف میں آیت نمبر 24 میں ارشاد ہو رہا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموشی کے ساتھ سنو تاکہ خدا تم پر رحم کرے۔ جب بھی تلاوت سنو تو تلاوت کے وقت بات چیت مت کرو بلکہ قرآن کو سنو۔ فاستمع ایک ہوتا ہے سماع، ایک ہوتا ہے استماع۔
سماع اور استماع میں فرق ہے۔ سماع ہر آواز کو کہتے، کوئی بھی آواز ہمارے کان تک ٹکرائی اس کو کہتے ہیں سماع، اور ایک چیز ہے استماع، اگر انسان جو ہے وہ کسی چیز کو غور سے سنے تو اسے استماع کہتے ہیں۔ لہذا جب ہم سے سوال ہوتا ہے کہ گانا سننا حرام ہے، گانا سننا یقیناً حرام ہے، تو گانا ہم کہیں سے گزر رہے ہیں وہاں گانا چلتا ہے، ہم کہیں سے گزر رہے ہیں دکان پہ گانا لگا، ہم کہیں سے گزر رہے ہیں مثلا ہم کسی سواری پہ ہیں اس سواری پہ گانا ہے، تو وہاں پر چونکہ وہ سماع ہے، آواز آتی جاتی رہتی ہے، ہندوستان کا ماحول ہے، کوئی مسئلہ، لیکن استماع حرام ہے کہ گانا ابھی تک کہیں چل رہا تھا، ہم ادھر سے گزر رہے تو ہم سے کیا مطلب ہے، وہ چلا رہا ہوگا، اس کا مذہب ہے وہ جانے، لیکن ہم ٹھہر جائیں اور کھڑے ہو کر کے وہاں پہ سننے لگیں تو یہ کیا ہو جائے گا، حرام ہو جائے۔ اس کی آواز جب تک آ رہی تھی تب تک کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی اس کو ہم کھڑے ہو کر کے سننے لگیں گے یہ کیا ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا۔ سماع حرام نہیں ہے، استماع حرام ہے، یعنی صرف سن لینا حرام نہیں ہے، تو ادھر سے ہمارے سے آواز آ گئی، کان میں آ گئی ہوگی، لیکن ہم ٹھہر جائیں، رک جائیں، سننے لگے، پھر اس کو دہرانے لگے تو یہ کیا ہے، حرام ہے۔ پھر فرمایا شہزاد نے بہی تنال حجج اللہ المنورہ، یہی وہ قرآن ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی روشن دلیلیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ انسان اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ کی روشن دلیلوں کو حاصل کر لیا کرتا ہے۔ یقیناً جس کے پاس بھی قرآن جیسی دلیل ہو وہ انسان کامیاب اور کامران ہے۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، حضرت صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا قرآن کی حیثیت کیا ہے، کیا مطلب ہے، قرآن کی تعلیم کو کیسے حاصل کرنا چاہیے۔ مولا سے پوچھا گیا کہ دنیا میں، جب حضرت سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا پروردگار قیامت کے دن ہر ایک بندے سے سوال فرمائے گا۔ خدا بند عالم نے قرآن مجید کو ہمارے لیے حجت قرار دیا ہے، جب حجت قرار دیا ہے تو پھر کیا ہوگا، امام نے فرمایا کہ خدا بند عالم ہر ایک شخص سے قیامت کے دن سوال کرے گا کہ دنیا میں تم عالم تھے یا جاہل تھے، جواب دے گا عالم تھا، تو فرمائے گا تو پھر تم نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا، اور اگر کہے گا کہ جاہل تھے مطلب آسانی بچ جائے گا، اگر کہے گا کہ جاہل تھے تو پھر خدا پوچھے گا تم نے علم حاصل کیوں نہیں کیا، دونوں میں پھنسے گا۔ اگر کہے گا ہم عالم تھے، ہم جانتے تھے، تو خدا بند عالم کہے گا کہ تم نے اس پہ عمل کیوں نہیں کیا، قرآن جب تم کو بتایا گیا، قرآن جب تم کو پڑھایا گیا، قرآن تمہارے سامنے تھا تو تم نے اس کا علم حاصل کیا، ہاں کیا، جب کیا تو اس پہ عمل کیوں نہیں کیا، نہیں کیا۔ اگر جواب یہ دیا کہ ہم نے علم حاصل نہیں کیا تو خدا پوچھے گا کہ جب تم نے کیوں نہیں حاصل کیا۔ اور پھر پوچھا گیا کہ حجت بالغہ کیا چیز ہے، تو فرمایا اگر انسان قرآن کی تعلیمات حاصل کر لے، اس پر عمل کرے تو پھر یہ اس کے پاس بہترین حجت اور بہترین دلیل ہے۔ پھر فرمایا شہزادی نے وَعَزَائِمُهُ الْمُقَرَّرَةَ، اور اسی کے ذریعے سے وہ انسان اس قرآن کے ذریعے سے اللہ کی جو واجب چیزیں ہیں ان کو حاصل کر سکتا ہے۔ وَمُحَارَمَةُ الْمُقَدَّرَةِ، اور ان سب کا علم حاصل کر سکتا ہے کہ جن چیزوں کو خدا بند عالم نے حرام قرار دیا ہے اور منع فرمایا ہے۔ وَبَيِّنَاتُهُ الْجَعْلِيَّةِ، اس کتاب سے روشن دلائل کو پایا جا سکتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ قرآن ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان روشن دلیلوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ وَبَرَاهِينُ الْكَافِيَةِ، اور اطمینان بخش براہین کو پایا جا سکتا ہے۔ اس قرآن کی اگر تعلیم کو حاصل کر لے، اگر اس قرآن کے علم کو حاصل کر لے تو پھر وہ اطمینان بخش مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ وَفَضَائِلُهُ الْمَنْدُوبَةِ، اور تمام مستحب فضائل کو حاصل کیا جا سکتا ہے اس قرآن کے ذریعے سے۔ شہزادی اپنے ایک جملے میں قرآن مجید کی تمام تر تعلیمات کو بیان کرتی جا رہی ہیں، اور اسی قرآن کے ذریعے سے تمام تر باتیں تم کو معلوم ہو سکتی ہیں کہ اللہ نے کیا چیز مستحب قرار دی ہے، کیا کیا سنت پیغمبر ہے تم کو قرآن بتائے گا۔ وَرُخْصُهُ الْمَوْهُوبَةِ، تمام جائز مباحات کو پایا جا سکتا ہے۔ یہی قرآن مجید ہے جس کے ذریعے سے تم جو کچھ بھی چاہتے ہو اللہ سے اپنی تمام تر جائز حاجات کو مانگ سکتے ہو، اللہ سے تمام تر چیزیں پائی جا سکتی اس قرآن کے ذریعے سے۔ وَشَرَائِعُهُ الْمَكْتُوبَةِ، اور اس کے واجب دستور کو پایا جا سکتا ہے۔
یہی وہ قرآن ہے کہ جس کے ذریعے سے تمام مسائل حل کیے جا سکتے ہیں، یہی وہ قرآن ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کو ہدایت مل سکتی ہے، یہی قرآن ہے، سب کچھ اس میں بیان کر دیا گیا ہے۔ شہزادی نے سب سے پہلے خدا کی تعریف کی، پھر اپنے بابا نبی اکرم کی تعریف کرنے کے بعد پھر قرآن کی تعریف کی، اس کے بعد جو آگے جملے آنے والے ہیں وہ تمام مسائل ہیں۔ خدا نے نماز کو کیوں واجب کیا، خدا نے روزے کو کیوں واجب کیا، خدا نے حج کو کیوں واجب کیا، یہ تمام تر باتیں بیان کرنے کے بعد پھر شہزادی اپنے اصل مطلب کی طرف آئیں گی۔ محمد و آلہ الطاہرین۔